ہم لوگ ایک زمانے میں جیلوں میں کام کر رہے تھے، ہر ایک جیلر کو اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو نے جا کر پہلی ملاقات میں غازی آباد میں گئے تو وہاں بھی، اور یہاں میرٹھ میں گئے تو وہاں بھی، عبداللہ پور جیل میں، اور مظفر نگر میں گئے تو سہارنپور میں گئے تو جیل میں جا کر وہاں سب سے پہلی شکایت ہر جیلر ہر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کی کہ مولانا صاحب آپ دیکھیے، فکر کیجئے گا، یہ کیجئے گا کہ ہمارے ضلع میں مسلمانوں کی تعداد کا تناسب اتنا ہے اور جیل میں قیدیوں کا تناسب کئی زیادہ ہے تعداد کے مقابلے میں۔ تو صرف اس لیے نہیں، یہ بات نہیں، یہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں دخل ضرور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جب تعصب کا ماحول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو کیسز میں ڈھیل کم دی جاتی ہے اور زیادہ پکڑے جاتے ہیں، لیکن زیادہ بات یہ ہوتی ہے کہ کیسز ہوتے ہیں، جرائم ہوتے ہیں آپس میں، تو ہمارے کردار کو دخل ہے کہ انہیں گندی قوم سمجھتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں دیکھ لیجئے جو صورتحال ہوتی ہے، کیسی گندگی پائی جاتی ہے، تعلیم کا ریشو دیکھ لیجئے، یہ سب چیزیں تو حقائق ہیں جو سامنے ہیں، جو ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ میں آ گیا یہ بات۔ تو وہ ایک ایسی قوم کا دھارمک گرند جو گندی ہے ان کے نزدیک، جو جاہل ہے ان کے نزدیک، جو لڑاکو ہے ان کے نزدیک، جو آتنکوادی ہے ان کے نزدیک، اسے کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو ظاہر ہے اسے تو اگر پڑھیں گے بھی تو اسی طرح پڑھیں گے۔ ایک دشمن ایک مخالف قوم کا گرند ہے، اس میں ہم کیا کیڑے نکال سکتے ہیں، کیا خرابی نکالیں گے، اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی نیت سے کبھی پڑھیں گے نہیں۔ اس طرح ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے اس قرآن مجید کے بارے میں، یہ تاثر کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے۔ ذرا سوچئے کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو آیتیں گنی گئی ہیں قول کے مطابق 6666 آیات ہیں، 6232 آیات ہیں، سب سے زیادہ مستند جو لوگوں کی تعداد مانی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ، یعنی آیتیں تو کم بڑھتی ہیں، ایک نقطہ بھی کم بڑھتی نہیں ہو سکتا قرآن میں، تو آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ لام الف تا، چھوٹی کچی آیتیں، پکی آیتیں، یوں سمجھیے دیہاتی زبان میں، کچھ لوگوں نے کچی پکی ساری آیتوں کو گنا ہے، کچھ لوگوں نے پکی آیتوں کو گنا ہے، اس طرح جو ہے۔ تو 6666 آیات میں 553 آیات ایسی ہیں، صرف 553 آیات جن میں قرآن ان لوگوں کے لیے خطاب کرتا ہے یا ان لوگوں سے خطاب کرتا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے احکام کی آیتیں ہیں 553، اور 470 آیتیں ایسی ہیں جن میں کامن خطاب ہے، یعنی ان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں سے بھی بات کی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی بات کی ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی بات کی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ہم نے اسے جو ہے ان تک نہیں پہنچایا، بلکہ ان کے لیے تعارف کرایا کہ یہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بھی خیال نہیں آتا کہ قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے ہمیں، حالانکہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام باقی تھا، سارے نبیوں کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے، چونکہ وہ اپنا کام پورا کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی کا کام ہر کچے ہر پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہونے تک ہونا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کا معجزہ بالکل اپنے اعجاز کے ساتھ، اپنی اسی تاثیر کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ، اسی طرح عظمتوں اور رحمتوں کے ساتھ بدستور ہمارے پاس موجود ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن اس لیے جب وہ سمجھتے ہیں کہ آتنکوادیوں کی کتاب ہے تو اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے اور اس میں فی نکالنے کے لیے وہ کرتے ہیں بہت۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس احسان ہے، یہ بھی دنیا میں بہت ہو رہا ہے کہ لوگ قرآن کی مخالفت میں، قرآن کے اندر کمیاں نکالنے کے لیے، قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کھلا۔ ایسے ہزار لوگ آپ کو پوری دنیا میں مسلسل ملیں گے جو قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن میں فی نکالیں، قرآن میں کمیاں نکالیں۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں، قرآن کی چیزیں آتی ہیں تو ہم لوگ جواب بھی اسی، چونکہ ہمارے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ قرآن ہمارا گرنتھ ہے، انہیں بتایا ہوا ہے، اس لیے قرآن سے انہیں محبت ہونے کے بجائے اپنے رب کا کلام ہے، ہمارے پیدا کرنے والے پالنہار کا کلام ہے، ہمارے محبوب رب کا کلام ہے۔ آدمی انسان و عبد الاحسان، ایک انسان کوئی احسان کوئی کر دے ساری عمر گن گاتا ہے، وہ اللہ جس نے اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں۔ اور قرآن مجید بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو احسانات ہیں ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اپنا تعارف اسی پس منظر میں کراتے ہیں، ہم نے تمہارے لیے بندو یہ کرایا، یہ کرایا، یہ کرایا۔ تو لوگ کبھی اسے پڑھتے ہیں تو اللہ ہدایت بھی دے دیتے ہیں، لیکن جو نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا جو ہے، تو ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کا جواب بھی اسی طرح دیتے ہیں کہ ہمارے قرآن احتجاج کرتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں، اس کے خلاف وہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے جرم سے توبہ کر کے لوگوں تک قرآن مجید پہنچانے کی کوشش کریں۔ عموماً یہ بات صحیح ہے
کہ جب یہ لوگوں کو یہ بات اس پسما ابھی تک افسوس ہے، اور یہ ایک بہت بڑا خلا ہے قرآن مجید اور انسانیت کے بیچ میں، کہ ہم نے عام طور پر جو قرآن تھوڑا بہت ترجمہ کیا بھی ہے، دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی، قرآن پوری انسانیت کا تھا، اور مسلمان واسطہ تھے اور درمیان میں تھے، جو ہے وہ پہنچانے والے ڈاکیا، ایک طرح سے پہنچانے والے میڈیٹر تھے، جن کو قرآن کے اس تعارف کے ساتھ کہ قرآن آپ کے رب کا کلام ہے اور آپ تک کے لیے یہ پیغام ہے، اس تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، یقیناً مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، لیکن جب ان کو تھوڑا سا ان کو یہ تعارف ہوتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے رب کا کلام ہے، تو حالات بدل